بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام حضرات، یہاں لال دروازے کے اندرونی حصے میں ایک قدیم مسجد تھی، جالی کی مسجد سے مشہور تھی، اور جو بہت قدیم ہو گئی تھی، بوسیدہ ہو گئی تھی۔ الحمدللہ اس کی دوبارہ تعمیر ہوئی ہے، تعمیر جدید ہوئی ہے، اور اس سلسلے میں ہمارے عبدالرحمن صاحب ڈی سی پی آفیسر اور ان کی اہلیہ محترمہ طیبہ تسنیم صاحبہ نے اپنی کوششوں کے ذریعے اور اپنے ذاتی خرچ سے اس کو بہت ہی عمدگی سے اچھا خوبصورت بنایا ہے۔ الحمدللہ 6-7 مہینے پہلے اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا، اور آج الحمدللہ یہ مسجد بالکل تیار ہو چکی ہے اور نماز پڑھنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ آج اس کا افتتاح مغرب کی نماز کے ساتھ عمل میں آیا ہے، اور اس سے کچھ دیر پہلے ہمارے اقلیتی بہبود کے ڈائریکٹر آفیسر جناب شاہ نواز قاسم صاحب بھی اس مسجد کا دورہ کیے ہیں مہمان خصوصی کی حیثیت سے، اور ابھی اس مسجد کا افتتاح ہوا ہے، افتتاح کر کے گئے ہیں مسجد کا۔ اور الحمدللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں مسجد کو بناتا ہے، اگرچہ کہ وہ چھوٹی کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بروز قیامت جنت میں اس کے لیے ایک بہت بڑا محل تیار فرمائے گا۔ تو یقیناً یہ بہت ہی بڑے کار خیر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں میں یہ کہ ہمارے عبدالرحمن صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ کو ثواب دارین حاصل فرمائے اللہ تعالیٰ، اور اس مسجد کو آباد رکھے، شاد و آباد رکھے، نمازیوں کے ذریعے اور مصلیوں کے ذریعے اس مسجد کو ہمیشہ آباد رکھے۔ چونکہ اللہ نے دنیا میں زمین و آسمان پیدا کیے ہیں، چاند تارے اور سارے بڑے بڑے مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، لیکن یہ مسجد کا جو بنانے کا معاملہ ہے اللہ رب العزت نے بندوں کے ہاتھ سپرد کیا ہے کہ سب چیزوں کو میں بناؤں گا۔ سمندر، اتنے بڑے سمندر کو میں بنایا، جھاڑ پہاڑ درخت چاند ستارے سب کو میں بنایا ہوں، لیکن اے بندو مسجد کی تعمیر کی ذمہ داری میں تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ تو اس لیے حدیث میں بھی آیا ہے کہ جو مسجد بناتا ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں بہت بڑا اعلیٰ محل پیدا فرمائے گا۔ تو میں یہاں کے لال دروازے اور اطراف اکناف کے میں مسلمان بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس مسجد کو اپنی نمازوں کے ذریعے آباد رکھیں، اور چونکہ رمضان المبارک بھی قریب آ رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی اچھے حافظ قرآن کے ذریعے اس مسجد میں نماز تراویح کا بھی اہتمام رہے گا، اور یہاں پر جتنے بھی قریب اطراف اکناف کے لوگ ہیں میں ان سے خواہش کرتا ہوں کہ اس مسجد کو 5 نمازوں کے ذریعے آباد رکھیں، اور رمضان بھی قریب ہے، تراویح کے ذریعے بھی اس کو آباد رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اس مسجد کی جو تعمیر کیے ہیں، خصوصی طور پر ہمارے عبدالرحمن صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ طیبہ تسنیم صاحبہ، میں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کے آخرت کو سنوار دے، اور ان کے لیے جنت میں جیسا کہ تو نے وعدہ کیا ہے بہت ہی عالی شان محل تعمیر فرمائے، اور ان کی تمام گھر والوں کو اور ان کی تمام اہل خانہ کو صحت و عافیت عطا فرمائے، اور تمام ان کے گھر والوں کو ان کو عمر دراز فرماتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ثواب دارین حاصل فرمائے۔ اور جتنے بھی مصلی حضرات یہاں پر تشریف لائے ہیں میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ وہ اپنے مصروفیات کو چھوڑ کر یہاں پر اللہ کے گھر میں آج افتتاحی موقع پر نماز پڑھے ہیں۔ تمام حضرات کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کے حق میں بہتری فرمائے، تمام